علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سبحان نشست میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کے دن کے لیے جو ٹاپک میں نے چنا ہے وہ بہت ضروری ہے، اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ اس ٹاپک کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ بھی ہے، ہمارے عقیدے کے ساتھ بھی ہے، ہمارے تھرو کے ساتھ بھی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک ہمارا عقیدہ، ہمارا تھرو مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا ایمان کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ جو عمل ہے، جو کچھ بھی ہم ایکشن کرتے ہیں، ہم دوسروں کو دکھا بھی سکتے ہیں اور دیکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن عقیدہ اور ایمان اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے۔ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ہمارے دل کے اندر چھپا ہوتا ہے، یہ ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے برین کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری سوچوں کو بھی جانتا ہے، اور جو ہمارے دل کے اندر ہڈن چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اسلام نے عمل سے پہلے عقیدے پر فوکس کیا ہے، کیونکہ عقیدہ بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اگر فاؤنڈیشن ہی نہیں مضبوط ہوگی تو اگر فرض کریں ہم بلڈنگ کوئی بناتے ہیں، تو اگر ہماری اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بیس مضبوط نہیں ہے تو کتنے تاشے وہ بنا سکیں گے؟ ہم بنا تو لیں گے، وہ گر جائیں گے، کیونکہ اس کی بیس، اس کی فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے۔ یہی حال ہمارے ایمان کا بھی ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہم جتنی مرضی عبادت کر لیں، جتنے مرضی حج کر لیں، عمرے کر لیں، ماتھے پر سجدے کر کر کے محراب بنا لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو روٹ ہے، جو بیس ہے، جو سیڈ ہے، جو عقیدہ ہے، اگر وہی ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ان سب چیزوں سے محتاج ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، میں نے اس سے کہا کہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ بھی ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ بھی ہے، اور وہ ہے آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کرنا۔ کیا آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ کیونکہ ہے تو یہ ایک پوئم نا، یہ پوئٹری کی صورت میں ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور قرآن، کچھ لوگ ریفرنس بھی دیتے ہیں قرآن مجید کی آیات کا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے، اس لیے آپ لوگ یا ہم لوگ جو نعتیں پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ یہ شرک اور بدعت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے، سورہ یاسین کی جو آیہ مبارکہ 69 ہے، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، کہ بے شک ہم نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ ہی یہ آپ کے شان کے لائق ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مجید، بلکہ قرآن مجید تو یہ پیغام واضح لے کر آنے والی کتاب ہے۔ یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس آیہ مبارکہ کو نعت خوانی کے ساتھ بھی کوٹ کر دیتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کرنا، کہنا، لکھنا سکھایا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم جو جب پوئٹری کرتے ہیں تو پھر یہ کس زمرے میں آتی ہے؟ تو یاد رکھیے، جیسے ہم انسان ہیں نا، ہمارے جسم، ہمارے جو انسان ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے میٹیریلی اور دوسرا اسپرچولی، ایسا ہی ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ جب تک یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے انسان نہیں بنتا۔ اگر صرف جسم ہو، روح نہ ہو تو کیا انسان کہلائے گا؟ اس جسم کو ہم ڈیڈ باڈی کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور اگر صرف روح ہو، صرف شیل ہو اور باڈی جسم نہ ہو، کرپ نہ ہو، تو انسان کہلائے گا؟ اسی طرح جو قرآن مجید کی آیات ہیں، ایک ان کا ظاہر ہے، ایک ان کا باطن ہے۔ ایک میٹیریلی ہمیں وہ آیات لکھی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک ان کے پیچھے تھیم بھی ہے۔ تو اب آئیے پھر قرآن مجید سے پوچھتے ہیں،
آقا علیہ السلام سے پوچھتے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا تو پھر نعت خوانی کہاں رجسٹ کرتی ہے، وہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھ لیں کہ جو کفار مکہ تھے وہ آقا علیہ السلام کو نعوذ باللہ شاعر کہا کرتے تھے اور قرآن مجید کو وہ شعر کے ساتھ ملایا کرتے تھے کہ وہ لوگوں سے کہتے دیکھو یہ تو پوئٹ ہیں اور جو ان کی کتاب ہے یہ پوئٹری ہے۔ وہ کس ضمن میں کہتے تھے؟ کیونکہ جو اہل عرب تھے وہ خود شاعر تھے، ان کی شاعری ان کی پوئٹری تو پوری دنیا مشہور تھی۔ ان کے نزدیک جھوٹ بات کو لکھنا شعر کہلاتا تھا۔ جو اہل عرب کے لوگ تھے وہ جھوٹی باتیں کرتے تھے جس کی کوئی ریالٹی نہیں ہوتی تھی۔ ان کے نزدیک شعر سے مراد ایسا کلام، ایسا جملہ جس کے اندر ریالٹی نہ ہو، جو فیک ہو، جو امیجنری ہو، جو فکشن ہو، جو فسانہ ہو، جو صرف خیالات میں ہو، اس کی کوئی ریالٹی نہ ہو، اسے وہ شعر کہتے تھے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ میرے حبیب کی تو یہ شان ہی نہیں کہ وہ جھوٹی بات بھی کہیں، کیونکہ وہ شعر کو اس ضمن میں لیا کرتے تھے۔ اور قرآن تو واضح سچی کتاب ہے۔ تو اہل عرب کا اپنا ایک سوچنے کا انداز تھا اور قرآن نے اس کو ڈینائی کیا، لیکن ساتھ ہی ہر کلام کو، ہر شعر کو غلط بھی نہیں کہا۔ پوئٹری کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ پوئٹری ایسی ہوتی ہے اس میں میسج ہوتا ہے، کچھ پوئٹری ایسی جس میں نصیحت ہوتی ہے، اور کچھ پوئٹری ایسی ہوتی ہے دلوں کو نرم بھی کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے آقا علیہ السلام کی نعت خوانی ہے، اب ہے تو یہ پوئٹری لیکن یہ جھوٹ پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلی نعت تو خود اللہ نے کہی ہے۔ اور نعت کسے کہتے ہیں؟ ابھی انہوں نے کہا حمد کے لیے باجی آئیں، نعت کے لیے کیا فرق ہے حمد اور نعت میں؟ حمد میں بھی تو پوئٹری ہی پڑھی گئی ہے نا، ایسا ہی تھا نا، اس پوئٹری کو ٹون دے کر پڑھا گیا ہے اور نعت کو بھی ٹون دے کر پڑھا گیا ہے۔ تو حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد کہتے ہیں وہ کلام، وہ تعریف جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے لیے کیا جائے اسے حمد کہتے ہیں، اور وہ کلام، وہ لفظ، وہ سیٹننگ، وہ جملے جو آقا علیہ السلام کی تعریف میں کیے جائیں اسے نعت کہا جاتا ہے، چاہے وہ پیراگراف کی شکل میں ہوں، چاہے وہ عربک میں ہوں، اردو، جس بھی لینگویج میں ہم آقا علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اور نعت خوانی میں نے کہا کہ سب سے پہلا نعت خوان خود اللہ رب العزت ہے۔ اور وہ کیسے؟ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں تو جو نعتیں آج ہم پڑھتے ہیں اور جو ابھی بھی آپ نے سنی ہیں، ہم آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ چاند سے بھی روشن ہے، آپ کی زلفیں سیاہ ہیں، کہتے ہیں نا، آپ کا سینہ روشن ہے، آپ خوبصورت حسن و جمال والے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاند سے بھی روشن چہرے والے مصطفیٰ مجھے آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی ان خوبصورت زلفوں کی قسم جب وہ لہرا جاتی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر کہتا ہے یاسین، ہم نعتوں میں ذکر کرتے ہیں نا، یاسین کی چمک والے، طٰہٰ، یہ سب آقا علیہ السلام کی مختلف شانیں ہیں، آپ کے کمالات جو خود قرآن نے بیان کیے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ باری تعالیٰ کیوں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے اور شہر نہیں ہے؟ بیت المقدس جہاں پر سارے انبیاء کرام آئے، باری تعالیٰ اس کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ مصر ہے، سیریا ہے، شام ہے، وہاں کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ وہاں تو زیادہ انبیاء کرام آئے، بغداد، عراق، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین، باری تعالیٰ اس کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ صرف مکہ کی کیوں تیرا گھر ہے یہاں پہ؟ سوال آ سکتا ہے نا ذہن میں کہ اللہ پاک مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہے وہاں اس کا گھر ہے، لیکن اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اس کو کلیئر کر دیا، کہا لا اقسم بہذا البلد، کہ میں رب ہو کر شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، کیونکہ میرے مصطفیٰ اس میں رہتے ہیں۔ میں قسم اس وجہ سے نہیں کھا رہا کہ میرا کعبہ وہاں پہ ہے، صفا مروہ ہے،
میدان عرفات ہے اس وجہ سے نہیں، اس لیے کھاتا ہوں کہ یہاں میرا مصطفیٰ رہتا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا ووالد وما ولد، اور صرف مصطفیٰ کی نہیں، ان کے والد کی بھی، باپ کی، دادا کی اور کوئی نسل کی قسمیں کھاتا۔ تو بتائیں یہ تعریف نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نعت نہیں تو اور کیا ہے؟ رب رب ہو کر، اللہ اللہ ہو کر، پوری کائنات کا مالک ہو کر اپنے نبی کی ایسی تعریف کر رہا ہے۔ ہمارے پاس تو نہ زبان ہے نہ الفاظ ہے کہ ہم ان کی تعریف کر سکیں۔ تو اس لیے جو لوگ بھی نعت خوانی کرتے ہیں یہ اعزاز ہے ان کے لیے، یہ اللہ کی عطا ہے، ہر کوئی نہ کر سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے۔ اور اگر آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کو پڑھیں نا تو لگتا ہے قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر ہے۔ اس لیے کہا کہ ہر شعر برا نہیں ہوتا، ہر پوئٹری منع نہیں ہے، وہ پوئٹری، وہ لفظ، وہ کلام منع ہے جو فیک ہو، جو فینٹسی ہو، جو فکشن ہو، جو جھوٹ پر مبنی ہو، وہ چاہے پوئٹری ہو، ویسے سپیچ ہو، وہ منع ہے۔ اور سچ چاہے شعر کی صورت میں ہو چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو، اس کی اجازت ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے بارے میں ابھی یہ نعت پڑھ رہی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی گم ہوئی، پڑھ رہی تھی نا، تو یہ حدیث مبارکہ ہے۔ بہت ساری نعتیں جو ہے وہ حدیث مبارکہ کی تشریح کی گئی ہے۔ یہ جو انہوں نے ابھی فقرہ پڑھا تھا کہ ان کی سوئی گم ہوئی تو آقا علیہ السلام مسکرائے تو روشنی ہو گئی، یہ واقعہ یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ اپنے گھر میں تھی اور اپنے کوئی چیز سی رہی تھی سوئی کے ساتھ کہ دیے میں تیل ختم ہو گیا۔ اب یہ آج کا دور تو نہیں تھا کہ لائٹیں خود بخود آن ہوتی ہیں، وہاں پہ آئل ڈالنا پڑتا تھا، تو اب وہ آئل ختم ہو گیا تو ان کے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اب وہ ڈھونڈ رہی تھی اور پریشان تھی کیسے ڈھونڈوں۔ اتنے میں اچانک آقا علیہ السلام کمرے میں تشریف لائے، پوچھا عائشہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم سوئی نیچے گر گئی ہے، اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی۔ تو آقا علیہ السلام مسکرائے، آپ کی دانتوں سے اتنا نور نکلا، اتنی روشنی نکلی کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور روشنی اتنی زیادہ تھی کہ سوئی بھی آپ نے ڈھونڈ لی تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو بہت ساری جو حدیث مبارکہ ہیں پھر اللہ والوں نے ان کو پھر نعتوں کی صورت میں اس اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اور یاد رکھیں آقا علیہ السلام اپنے نعت خوانوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بلکہ جب آقا علیہ السلام کا دور مبارک موجود تھا تو آقا علیہ السلام کی اپنی نعت کونسل تھی جس میں 45 نعت خواں موجود تھے۔ کتنے؟ 45 نعت خواں موجود تھے، جن میں 4 بڑے نعت خواں سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی، حضرت عائشہ صدیقہ، آپ کے چچا ابو طالب۔ ابو طالب تو وہ تھے کہ جب آقا علیہ السلام چھوٹے تھے، بچے تھے، تو آپ کو اٹھا کے لے جایا کرتے سین کعبہ میں، حدیث میں آتا ہے۔ اور آپ آقا علیہ السلام کو کیا کرتے، آقا علیہ السلام کی پشت کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کے تو دعا مانگا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ اس روشن اور چمکدار چہرے کی قسم ہے، تجھے اس روشن چہرے والے کا واسطہ ہے، تو مکہ والوں کو کیسے نجات دلا دے۔ تو دیکھنے والے کہتے ہیں ابھی سیدنا ابو طالب کے ہاتھ ابھی جھکتے نہیں تھے کہ بارش ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ یہ تو اس وقت کا عالم ہے جب یہ آقا علیہ السلام بچے تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نعت خوانی کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے آقا علیہ السلام کی تعریف کرتا تھا، اور جو آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کرتے تھے آقا علیہ السلام خوش ہوتے تھے، اپنی موجودگی میں نعتیں سنا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت آپ کی اس نعت کونسل کے ہیڈ تھے، اور حضرت حسان بن ثابت جو تھے وہ ایک بار نعت پڑھ رہے تھے تو آقا علیہ السلام فرمایا حسان بن ثابت جب نعت پڑھتے ہیں تو جبرائیل بھی پیچھے کھڑے ہو کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ اپنی شاعری کے تھرو، اپنی پوئٹری کے تھرو اسلام کے خلاف اور پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ پوئٹری کیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے ایک شاعر تھے، نام تھا کعب بن زہیر، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اپنی شاعری سے وہ آقا علیہ السلام پر
تانا زنی کرتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، پھر اللہ پاک نے ہدایت دی تو مسلمان ہو گئے۔ اس وقت آقا علیہ السلام مائگریٹ کر کے مدینہ آ چکے تھے، تو اب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کس منہ سے میں پیغمبر اسلام کے پاس جاؤں گا، کہ اس سے پہلے تو میں اپنی شاعری سے اسلام کو نقصان پہنچایا کرتا تھا۔ تو وہ مدینہ پاک میں آ گئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور عرض کی کہ میں نے اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں، تو کیا پیغمبر اسلام مجھے منع کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کل صبح وہ مسجد میں آ جانا، تو تم ملو گے تو وہ معاف کر دیں گے۔ لیکن شرمندگی اتنی تھی کعب بن زہیر کو کہ فجر کے وقت آئے لیکن چہرہ ڈانپا ہوا تھا، چادر اوڑھی ہوئی تھی، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا اور کہا اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ کعب بن زہیر توبہ کر کے مدینہ آیا ہوا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لے، اگر وہ تائب ہو جائے، مسلمان ہو جائے تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ تو آقا نے فرمایا ہاں، اگر وہ واپس آ گیا ہے تو میں اسے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ تو کعب بن زہیر نے خوشی سے چادر اٹھائی، فرمایا یا رسول اللہ کعب حاضر ہے۔ اسی وقت آقا علیہ السلام کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ جب مسلمان ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس شاعری کو میں اسلام کے خلاف استعمال کرتا تھا، مجھے اجازت دیں آج آپ کی تعریف میں اللہ کے نبی کی شان میں کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پرمیشن دی، مسجد میں اپنے سامنے کھڑا کیا اور وہ اشعار کہتے جاتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو اتنی داد دی، اتنا پسند آیا ان کی شاعری، ان کی نعت خوانی کہ اپنی کملی اتاری، فرمایا جا کعب بن زہیر تیری نعت خوانی کے صدقے تجھے اپنی کملی عطا کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نعت خوانوں کو نوازا بھی کرتے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ کعب بن زہیر کہ ساری کائنات کی دولت ایک جگہ اور آقا علیہ السلام کی کملی کی قدر و قیمت ایک جگہ۔ ارے وہ کملی، وہ چادر جسے قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، یہ اللہ کا انداز ہے کہ آقا علیہ السلام چلتے تھے تو اللہ تعالیٰ چلنے کے انداز کو بیان کرتا۔ ایک دفعہ رات کو آقا علیہ السلام تنہائی میں چادر اوڑھ کر رات کے اندھیرے میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا یا ایھا المدثر، اے رات کے اندھیرے میں کملی اوڑھ کر مجھے یاد کرنے والے مصطفیٰ، راتوں کو اتنی دیر کھڑے نہ ہوا کریں کہ آپ کے پاؤں تھک جاتے ہیں۔ تو یہ جو آج ہم کملی کی بات کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی کملی کو نعتوں میں لے کے آتے ہیں، یہ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے کہا یا ایھا المدثر، اے رات کے اندھیرے میں کملی اوڑھ کر میرے پاس آنے والے مصطفیٰ۔